پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے حبیب وسلم کے بارے میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، دنیا کے لیے نہیں، جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، جنوں کے لیے، سب کے لیے رحمت، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جبریل السلام سے پوچھا کہ جبرائیل کیا تجھے میری رحمت للعالمین سے حصہ ملا؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تشریف لانے سے پہلے میں اپنے انجام کے بارے میں بڑا ڈرتا رہتا تھا، میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مردود ہوتے دیکھا، راندہ درگاہ ہوتے دیکھا تو میں اللہ کے جلال سے کانپتا تھا، ڈرتا تھا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے آخری کتاب میں میرے بارے میں آیات نازل فرمائیں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ ان آیتوں کے اترنے کے بعد مجھے اپنے اچھے انجام کا یقین ہو گیا، آپ کی رحمت للعالمین سے مجھے بھی حصہ نصیب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کو دے رہا ہو نا کوئی چیز، اور دیتے دیتے اس کی لپیں بھر جائیں تو لینے والا کہتا ہے بس بس بس، تو فتردا کا معنی ہے بس بس بس، اے میرے محبوب تجھے اللہ اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا، اتنا عطا کرے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسے مانگی جائے گی ویسے قبول ہو جائے گی۔ تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب انبیاء نے مانگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نے کوئی نہ کوئی دعا مانگی، جیسی مانگی اللہ نے ویسی قبول فرما لی۔ تو صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی دعا مانگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں کوئی دعا نہیں مانگی، میں آخرت میں وہ دعا مانگوں گا اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن بہت خوف کا دن ہوگا، بہت دہشت کا دن ہوگا، ہر بندے پر خوف طاری ہوگا، رونگٹے کھڑے ہوں گے، پسینہ ہوگا، سورج قریب ہوگا اور بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ایسے خوف زدہ ہوگا کہ جیسے پتہ نہیں آج میرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جہنم میں ابال آئے گا، جیسے ہنڈیا میں ابال آتا ہے نا، یا دودھ کڑ رہا ہو، گرم ہو رہا ہو تو ابال آتا ہے اور دودھ باہر کو گرنے لگتا ہے، ایسے جہنم میں ابال آئے گا اور اس کے بڑے بڑے انگارے جو ہوں گے وہ آسمان کی طرف اڑ کر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس گر رہے ہوں گے تو مخلوق کے اوپر ایک خوف ہوگا، ہر بندے کو یہ فیل ہوگا کہ کہیں انگارے میرے سر کے اوپر نہ آ کر گرے، تو ہر بندہ خوف کی وجہ سے کھڑا ہوگا اور پسینہ ہوگا اور شدت ہوگی پریشانی کی۔ اس وقت سب انبیاء مل کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانیت کی شفاعت کیجئے تاکہ اللہ اپنی امت پر معاملہ آسان کر دے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے، نبی علیہ السلام مقام محمود پر جا کر سجدہ کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں سجدہ کرتے ہوئے رونے لگ جاؤں گا، جب میں مقام محمود پہ رو کے سجدہ کروں گا اللہ مجھے پوچھیں گے اے میرے محبوب ارفع رأسک، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ مانگیے، جو مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ سے عرض کروں گا یا اللہ آپ کے بندوں کے اوپر یہ مشکل وقت ہے، آپ حساب کتاب شروع کروائیے تاکہ مخلوق کے اوپر یہ مشکل وقت ختم ہو جائے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حساب کے لیے آگے پیش کیجئے۔
تو نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق لانو کو ہاتھ پکڑ کے کہیں گے ابو بکر آگے ہو جاؤ اور اپنا حساب دو. سیدنا صدیق رونے لگ جائیں گے، عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عمر کے بڑے حصے میں جا کر مسلمان ہوا، کسی ایسے بندے کو آگے کر دیں جو بچپن سے مسلمان ہوا ہو، کلمہ پڑھا ہو اور پوری زندگی اس نے اسلام میں گزاری ہو. تو نبی اسلام فرمائیں گے نہیں ابو بکر تم آگے ہو، اپنا حساب دو. تو ابو بکر صدیق عنہ نبی اسلام کے حکم کی تعمیل میں آگے بڑھیں گے اور وہ بھی سجدے میں گر جائیں گے اور رونے لگ جائیں گے. ابو بکر صدیق عنہ کو روتے دیکھ کر اللہ فرمائیں گے ابو بکر تو رو رہا ہے، تو نے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے احسانات کیے کہ میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا. ابو بکر تو روتا ہے، ابھی تو تیرے احسانات کا میں نے بدلہ دینا ہے، جب میں نے تجھے بلا حساب جنت عطا کر دی. چنانچہ ابو بکر صدیق عنہ بلا حساب جنت میں جائیں گے. پھر اس کے بعد نبی السلام حضرت عمر عنہ کو حکم دیں گے، وہ بھی رونے لگ جائیں گے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عمر کے بڑی حصے میں جا کر مسلمان ہوا، عمر کا بہت سارا حصہ میرا کفر اور شرک میں گزرا ہوا ہے، آپ کسی ایسے بندے کو آگے کریں کہ جس نے پوری زندگی اسلام میں گزاری ہو. تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے عمر حساب جو آگے بڑھو. حکم کی تعمیل میں عمر لانو بھی آگے بڑھیں گے اور وہ بھی اللہ کے خوف سے رونے لگ جائیں گے. جب وہ روئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عمر تم رو رہے ہو، تم مراد مصطفیٰ تھے، تمہارے لیے تو میرے محبوب دعائیں مانگتے تھے اور تمہارے اسلام قبول کرنے نے تو اسلام کو رونق بخشی، اسلام کو تقویت ملی تمہاری وجہ سے. آج تم روتے ہو، یہ تو تمہارے انعام کا دن ہے، چلو میں نے تمہیں میرے حساب جنت عطا فرما. پھر نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی کو آگے بھیجیں گے، ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا، وہ بھی رونا شروع کر دیں گے. جب وہ رو رہے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے عثمان تم روتے ہو، حالانکہ تم نے تو میرے محبوب پر ایسا احسان کیا کہ میرے محبوب نے دنیا میں دعا مانگی تھی یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان عثمان کے اوپر حساب کو آسان فرما دینا. واقعہ اس کا یوں ہے، عید کا دن تھا تو نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے دیجئے تاکہ میں کوئی چیز منگاؤں اور پکاؤں، عید کا دن ہے، مدینہ کی بیوائیں یتیم بھی آئیں گے، ہم گھر والے بھی ہیں تو ہم خود بھی کھائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت جیب میں کچھ بھی نہیں ہے. ام المؤمنین خاموش ہو گئی اور نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر واپس آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب منظر دیکھا. گھر میں کھانا بنا ہوا ہے اور آنے والی عورتیں بھی خوب ہیں، ان کو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے اور بچے بھی کھانا کھا رہے ہیں. تو نبی صاحب بڑے حیران ہوئے، پوچھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے عائشہ میں نے تو پیسے نہیں دیے تھے تو یہ کھانا کیسے پکا اور کیسے لوگ کھا رہے ہیں؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے غلام عثمان ابن عفان نے آپ کی ہر زوجہ کے گھر ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا تحفے کے طور پر بھیجا. تو مجھے بھی ایک اونٹ گروسری سے لدا ہوا ملا، اس میں گھی بھی تھا، آٹا بھی تھا، میں نے اس میں سے یہ چیز بنائی، اب ہم بھی کھا رہے ہیں اور سب کو کھلا بھی رہے ہیں. نبی علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہوا کہ نبی علیہ السلام نے دعا دی یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان عثمان کے حساب کو قیامت کے دن آسان فرما دینا. چنانچہ اللہ فرمائیں گے کہ تیرے بارے میں تو میرے محبوب نے یہ دعا دی تھی، میں نے تیرے حساب کو آسان کر دیا، یا تجھے بھی بلا حساب جنت عطا فرما دی. پھر سیدنا علی لانو آگے ہوں گے، وہ بھی روئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے کہ تیرے ساتھ تو میرے محبوب نے مواخات کی تھی، تو ان کا بھائی بنا تھا، تو ان کی جگہ پر مکہ مکرمہ ان کے بستر پہ لیٹا تھا اور تو نے تو ان کا دل یہاں خوش کیا، یہ کیا، چل میں نے تجھے بلا حساب جنت عطا فرما دی. تو جب ان چاروں حضرات کے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، محدثین نے لکھا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوگی
اتنی خوشی ہوگی، اس کے بعد باقی ساری انسانیت کا حساب اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ لیں گے۔ اللہ کا جو جلال ہوگا وہ اللہ کے جمال میں بدل جائے گا، غصہ جو تھا نا وہ خوشی میں بدل جائے گا۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ کے اللہ کو اتنا پیار آئے گا کہ باقی ساری انسانیت کا اللہ تعالیٰ حساب پیار کے ساتھ لیں گے، اور اتنی رحمت سے حساب لیں گے کہ حیران۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر تان دیں گے، پردہ کر دیں گے، مخلوق سے وہ بندہ چھپ جائے گا۔ پھر اللہ اس بندے کو کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، وہ مانتا جائے گا مانتا جائے گا، اتنے گناہ گنوائیں گے کہ اس بندے کو یقین ہو جائے گا آج میں نہیں بچتا۔ مگر اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے اتنے گناہ تو کیے، لیکن تو مجھ سے دنیا میں معافیاں مانگتا تھا، میں نے تیری اس توبہ کو قبول کر لیا اور تیرے سب گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ جب اس کے گرد سے پردہ ہٹے گا تو مخلوق دیکھے گی یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں لکھا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق سمجھے گی شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ ایک عام امتی ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر ڈال دیں گے، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر اللہ اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، وہ چپ کھڑا رہے گا مگر دل میں سوچ رہا ہوگا کہ میرے بڑے بڑے گناہ کا تو ابھی نمبر آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا دیں گے اور پھر کہیں گے اچھا ہم نے تیرے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ خود کہے گا یا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں۔ تو اللہ کو اتنا پیار آئے گا کہ اللہ مسکرا پڑیں گے اس کے عمل پہ، کہ وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، اللہ بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ ایسا اللہ تعالیٰ رحمت سے حساب لیں گے کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نیکی کی وجہ سے 2 بندے جنت میں جائیں گے، ایک نیکی کی وجہ سے 2 بندے جنت میں جائیں گے۔ وہ کیسے؟ کہ ایک بندے کا حساب ہوگا، اس کی ایک نیکی کم ہوگی، ایک گناہ زیادہ ہوگا، تو فرشتہ کہے گا اگر تیرے پاس ایک نیکی اور ہوتی نا تو نیکی اور گناہ برابر ہو جاتے، اللہ اپنی رحمت سے تجھے جنت بھیج دیتے۔ اب تیرا چونکہ ایک گناہ زیادہ ہے لہذا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو بندہ فرشتے سے کہے گا کیا میں کسی سے ایک نیکی مانگ سکتا ہوں؟ تو فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کو کہے گا ہاں تم مانگ سکتے ہو۔ چنانچہ وہ بندہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آئے گا، بھائی دیکھ ہم دونوں کاروباری تھے، تیرے اوپر قرضے ہوتے تھے تو میں چکا دیتا تھا، میرے اوپر قرضے ہوتے تھے تو آپ چکا دیتے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنی اچھی زندگی گزار کے آئے۔ آج میرے اوپر مشکل وقت آ گیا ہے اور مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اور تیرے پاس تو بہت نیکی ہیں، تو نے تو بڑے چلے لگائے اور بڑی مسجدیں بنوائیں اور بڑے مدرسے بنوائے اور نیک کام کیے، تو بھائی ایک نیکی مجھے دے دو۔ وہ کہے گا نہیں، جب تک میرا حساب نہیں ہو جاتا نا میں ایک نیکی نہیں دیتا، مجھے کیا پتا میرا انجام کیا ہوگا۔ تو بھائی انکار کر دے گا۔ پھر وہ اپنی والدہ کے پاس آئے گا، امی آپ میری ماں ہیں، میرے اوپر قربان ہوتی تھیں، مجھے کہتی تھی بیٹا تجھے تو گرم ہوا بھی نہ لگے، اور مجھے آپ کہتی تھی میں تو آپ کے اوپر سب کچھ قربان کر دوں، امی مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اور آپ کے پاس تو بہت نیکی ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، آپ تہجد پڑھتی تھیں، یہ کرتی تھیں وہ کرتی تھیں، امی ایک نیکی مجھے دے دیں۔ وہ کہے گی بیٹا جب تک میرا اپنا حساب نہیں ہو جاتا میں ایک نیکی نہیں دیتی، مجھے کیا پتا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر وہ اپنے والد سے مانگے گا ابو میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے پرورش دی، پالا، اور کتنا میرے اوپر مہربان تھے اور کتنا میری جو ہے محبت کرتے تھے، آپ کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہیں، آپ تو مسجد کمیٹی کے صدر بھی تھے اور آپ تو یہ بھی تھے وہ بھی تھے، اور بہت نیکیاں ہیں، ایک نیکی مجھے چاہیے۔ وہ کہے گا بیٹا جب تک میرا اپنا حساب نہیں ہو جاتا میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا، مجھے کچھ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، ہر کوئی ڈرا ہوا ہوگا۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا، بیوی بھی انکار کر دے گی۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کے پاس آئے گا، بیٹے بھی انکار کر دیں گے۔ جب سارے رشتہ دار نیکی دینے سے انکار کر دیں گے نا تو وہ رونے لگ جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ تو جب وہ رو رہا ہوگا نا، بہت رو رہا ہوگا کہ آج میرے ساتھ کسی نے بھلا نہیں کیا،
ایک نیکی مجھے کسی نے نہیں دی، مجھے کتنی امیدیں تھیں ان کے ساتھ، کوئی میرے کام نہیں آیا۔ تو ایک بندہ اس کے قریب سے گزر رہا ہوگا، وہ اس کو روتا دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا، پوچھے گا یار یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ فرشتہ کہے گا اس نے ایک نیکی مانگی تھی اپنے لوڈ ون سے اور کسی ایک نے بھی نیکی نہیں دی، اور یہ اب مایوس ہو کے رو رہا ہے۔ تو وہ کہے گا اچھا میرے نام اعمال میں صرف ایک نیکی ہے، وہ ایک نیکی اسے دے دو، میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، ایک نیکی جو ہوئی، باقی تو کچھ ہے نہیں، تو اگر یہ جنت میں جا سکتا ہے تو چلو میری وجہ سے یہ جنت چلا جائے۔ جب وہ بندہ نیکی دینے کا اعلان کر دے گا نا، تو فرشتہ اعلان کرے گا ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی۔ اب قیامت کے دن یہ اتنا عجیب کام ہوگا کہ مخلوق حیران ہو جائے گی، اچھا ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھیں گے فرشتے تو نے کیسا اعلان کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی، اللہ نے فرمایا نیکی دینے والا کون ہے، ذرا اس سخی کو میرے پاس کر دو۔ چنانچہ وہ سخی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے تو اتنا بڑا سخی کہاں سے آیا کہ آج کے دن تو نے نیکی دوسرے کو دے دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو تھی ہی ایک نیکی، میں نے سوچا میں نے تو جہنم جانا ہی ہے، اگر میری وجہ سے یہ جنت جا سکتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے تو نے بندے ہو کے اتنی سخاوت کا اظہار کیا، اور میں تو پروردگار ہوں، یا میں نے تجھے بھی جنت دے دی اسے بھی جنت عطا فرما دی۔ تو ایک نیکی پر دو بندے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کی پھر رحمت کا ایسا معاملہ ہوگا۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ ان دونوں کو جہنم جانے کا حکم دیں گے کہ تم نے برے کام کیے، جاؤ جہنم میں۔ جب وہ اللہ حکم فرمائیں گے نا جاؤ جہنم میں، تو ایک تو بھاگنے ہی لگ جائے گا جہنم کی طرف، اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا، پھر چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پھر بلا لیں گے، ہاں بھائی پہلے تو بتا، تو بھاگ ہی پڑا۔ وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو آپ کے حکم کی تعمیل میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، اب آپ کا حکم ہوا جاؤ جہنم میں، تو میں نے سوچا یہ آپ کا آخری حکم ہے، اس پر تو عمل کر لوں، میں بھاگ پڑا جہنم کی طرف۔ اللہ دوسرے سے پوچھیں گے بھئی تو چلتا تھا پھر مڑ کے دیکھتا تھا، پھر چلتا تھا پھر مڑ کے دیکھے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ پوری زندگی آپ نے میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا، اگرچہ آپ نے آج مجھے جہنم جانے کا حکم دے دیا، میں حکم کی تعمیل میں چل پڑتا تھا، پھر پیچھے دیکھتا تھا شاید آپ کو رحم آ جائے، پھر دیکھتا تھا پھر سوچتا تھا شاید رحم آ جائے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تجھے میری رحمت پہ اتنا بھروسہ ہے، تم دونوں کو میں نے جنت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا حساب اتنی رحمت سے لیں گے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام امت کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اور آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق لانا بھی بیٹھے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دعا مانگی نا، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت کے لیے بخشش کا جو ہے دعا فرما رہے ہیں، میں ایک لپ بھر کر لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا اور ان کو جنت عطا کر دوں گا۔ اب جب یہ وعدہ ہو گیا تو عمر لانو بڑے خوش ہو گئے۔ عمر لانو نے پھر کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے پھر کہا اے اللہ کے وسلم اور دعا کیجئے۔ تو عمر لانو نے کہا کہ ابوبکر تم جانتے ہو اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی؟ بھئی آپ غور کریں، اگر گندم کے دانے پڑے ہو نا اور میں یوں کر کے اپنی لپ بھروں تو 100-200 دانے نہیں آئیں گے، ہزاروں کی تعداد میں دانے اس چھوٹی سی لپ میں آ جائیں گے۔ اگر میری لپ میں ہزاروں دانے آ سکتے ہیں تو اللہ رب العزت کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی؟ تو کھرب ہا کھرب لوگ اس لپ میں آئیں گے اور اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ جب اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا تو عمر لانو مطمئن ہو گئے۔ ابوبکر صدیق لانو پھر عرض کیا اے اللہ کے وسلم اور دعا کیجئے۔ تو عمر لانو کہنے لگے ابوبکر اللہ نے لپ بھرنے کا وعدہ تو فرما دیا، اور کیا چاہتے ہو؟ تو ابوبکر صدیق لانو جواب دیا عمر اگر لوگوں کا اور فائدہ ہو سکتا ہے تو تمہارا کیا نقصان ہے اس میں؟ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی تو اللہ نے وعدہ فرما دیا میں 2 لپیں بھر کر نکالوں گا اور جنت عطا کر دوں گا۔ تو ابوبکر صدیق نے پھر عرض کیا اے اللہ کے وسلم اور دعا کیجئے۔
تو عمر اللہ نے کہا ابو بکر جب 2 لپوں کا وعدہ اللہ نے بھر لیا تو اب مزید دعا کیا کرنی؟ انہوں نے پھر یہی کہا عمر اگر اوروں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو فائدہ ہونے دو، چونکہ ان کے اندر بھی رحمت غالب تھی۔ چنانچہ نبی صاحب نے ان کے کہنے پر پھر دعا مانگی اور اللہ نے وعدہ فرما دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 لپے بھر کر جہنم سے نکالوں گا اور اتنے کھرب ہا کھرب انسانوں کو بغیر کسی عمل کے آپ کی دعا کی برکت سے جنت عطا کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے عمل تو اس قابل نہیں کہ میں اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں، ہاں میں اتنی دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ جن کو آپ بغیر کسی عمل کے محض اپنی رحمت سے جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائیں گے مجھے بھی آپ ان میں شامل فرما لینا۔ تو میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ فقط جنت عطا فرمائے۔ ہمارے پلے تو خالی ہیں، جھولیاں خالی ہیں، کوئی ایک بھی عمل نہیں جو اللہ کے حضور پیش کرنے کے قابل ہو، بس اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے۔ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں، وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں۔ اللہ کی اتنی رحمت قیامت کے دن ہوگی کہ بے گناہ بھی چیخیں گے کہ یا اللہ تیری رحمت گناہگاروں پہ اتنی ہو رہی ہے تو میں بھی گناہگار ہوں، میرے اوپر بھی رحمت فرما دیجیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں چند اشعار لکھے، پنجابی زبان کے ہیں، امید ہے آپ سمجھ لیں گے۔ مجھے کوئی طرز لگا کے پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن بہرحال میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پڑھوں اور آپ ان کو سنیں۔ فرماتے ہیں ملے قطرہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے بئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے بئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، ول این جگ اون جگ قبر حشر کسے بئی روشنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، سر جھکدا رہے در تیرے اتے در در دی گدائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا این عبد دا عرض قبول تھیوے دربار الہی دے اندر، این عبد دا عرض قبول تھیوے دربار الہی دے اندر، لولوں وچ ہووے عشق نبی کسے بئی آشنائی دی لوڑ نہیں،
مل قطرہ عشق محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی